الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے عبداللہ ابن مسعود کی بیوی زینب سے کہ عبداللہ نے میری گردن میں دھاگا دیکھا تو فرمایا یہ کیا؟ میں بولی کہ یہ دھاگا ہے جس میں دم کیا گیا ہے۔ فرماتی ہیں آپ نے اسے لے کر توڑ دیا، پھر فرمایا اے عبداللہ کے گھر والو، تم شرک سے بے نیاز ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ دم، تعویذات اور جادو شرک ہے، تو میں نے کہا آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ میری آنکھ کھٹکتی تھی اور میں فلاں یہودی کے پاس آ جاتی تھی، تو جب وہ اسے دم کر دیتا تھا تو ٹھہر جاتی تھی۔ تب عبداللہ نے کہا کہ یہ شیطانی کام ہی تھا۔ وہ آنکھ میں اپنے ہاتھ سے چبوتا تھا، پھر جب دم کیا جاتا تھا تو ٹھہر جاتا تھا۔ تمہیں یہ کافی تھا کہ کہہ لیتی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے، اے لوگوں کے رب، تکلیف دور کر دے اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، نہیں ہے شفا مگر تیری شفا، وہ شفا دے جو بیماری نہ چھوڑے۔ ابو داؤد۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، طویل حدیث ہونے کی بنا پر عربی عبارت میں نے نہ پڑھی، اب جلدی میں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل سن لیتے ہیں۔ آپ زینب بنت عبداللہ ابن معاویہ ہیں، ثقفی ہیں، اپنے خامند کی طرح آپ بھی بارگاہ نبوت میں بہت مقبول اور درجہ والی تھیں۔ محدثین کی اصطلاح میں جب عبداللہ مطلقاً یعنی صرف بولا جائے تو اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود ہوتے ہیں، وہی یہاں مراد ہیں۔ یہاں دھاگا سے مراد گنڈے کا نیلا دھاگا ہے جس پر جادوگر جادو کر کے مریض کو پہناتے ہیں۔ چونکہ ان کے دم میں مشرکانہ الفاظ ہوتے ہیں، بتوں کا توسل وغیرہ وسیلہ ہوتا ہے، آپ نے اس گنڈے کو یعنی تعویذ والے دھاگے کو، تعویذ جیسے دھاگے کو شرک قرار دیا۔ صوفیہ کرام یا دوسرے نیک لوگ جو ہے بعض اوقات قرآنی آیات یا دعائے معصورہ وغیرہ پڑھ کر دم کر کے گرا لگاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ جس میں شرکیہ الفاظ نہ ہوں وہ درست ہے۔ اس میں چونکہ شرکیہ الفاظ تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود جانتے تھے کہ یہ شرکیہ الفاظ ہیں، یہودی نے یہ کیے ہیں، تو اس لیے انہوں نے یہ دھاگا توڑ دیا۔ مرقات نے فرمایا یہاں کہ اگر تعویذ گنڈے کو مؤثر حقیقی مان لیا جاوے کہ یہی شافع ہے، رب سے نظر ہٹ جائے تو شرک ہے، مگر یہ قیاس جو ہے کبھی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ حضرات صحابہ ایسا عقیدہ کبھی بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ دوسرے یہ کہ یہ بات تو دواؤں میں بھی ہے، دوائیاں جو ہوتی ہیں، اگر حکیم یا ڈاکٹر کو شافی الامراض اور دوا کو شفاء مستقل مان کے لیا جائے، دوا کی جائے تو مشرک ہے۔ شافی جو ہے وہ تو اللہ ہی ہے، یہ چیزیں ذریعہ شفا ہیں، وسیلہ ہیں، تو دوا ہو یا دعا ہو ایک ہی بات ہے۔ آل عبداللہ سے مراد حضرت ابن مسعود کے گھر والے ہیں، جو اس میں فرمایا گیا ہے، بیوی ہوں یا اولاد ہوں۔ تولا جو ہے یہ خاص جادو کا نام ہے جو میاں بیوی کی محبت کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن اگر آیات قرآنیہ یا معصورہ دعاؤں سے اسی محبت کا تعویذ کیا جائے تو بالکل جائز ہے۔ شرکیہ الفاظ جہاں بھی آئیں گے، جس بھی دم میں آئیں گے، تعویذ میں آئیں گے، گنڈے میں آئیں گے، وہ شرک ہے۔ حضرات صحابہ نے دعائے معصورہ کی تعویذات باندھے ہیں۔ حضرت عبداللہ کو جو جواب دیا بیگم صاحبہ نے کہ میرا تجربہ ہے کہ یہ درد جو ہے اس کے لیے یہ تعویذ جو ہے مفید ہے، اگر یہ شرک ہوتا تو پھر یہ فائدہ کیوں دیتا؟ تو بڑا باریک تھا، تو سوال تھا، جواب تھا اس کا، تو اور عام دعاؤں میں فائدہ نہیں ہے تو ایسے ہی شرکی عمل میں اثر نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ، کیسا باریک اعتراض کیا بیگم صاحبہ نے۔ یعنی فرمایا پھر حضرت عبداللہ نے یہ بیماری نہیں تھی بلکہ شیطانی اثر تھا کہ وہ تمہاری آنکھوں میں انگلی چبھوتا تھا جس سے تم درد محسوس کرتی تھیں، پھر تم اس یہودی کے پاس دم کرانے جاتی تھیں، وہ جب یہودی کے پاس دم کرانے جاتی تھی تو شیطان اپنی انگلی چبونا بند کر دیتا تھا،
درد دور ہو جاتا تھا، تمہیں آرام محسوس ہوتا تھا، یہ سارا عمل تمہارا عقیدہ بگاڑنے کے لیے شیطان کا عمل تھا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان انسان کو بیمار کر سکتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا یتخبطہ الشیطان یتخبطہ الشیطان من المس، یتخبطہ الشیطان من المس، یہ جو سود کھاتے ہیں کہ شیطان انہیں چھو کر مس کر کر کے بدحواس کرتا ہے، یہ تخبط خبتی کر دیتا ہے، بدحواس کر دیتا ہے۔ جتنے بھی سودی نظام میں انوالو ہیں آپ دیکھیں وہ بدحواس ہی ہوتے ہیں، بے شک ان کا ڈریس یا گاڑی یا ان کا ظاہر کتنا جو ہے اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن ذرا سے ان سے بات کریں تو وہ بدحواس ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید ہے یہ، سود والے جو سود کھاتے ہیں، الذین یاکلون الربا لا یقومون کما یقوم الذی، وہ یعنی جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے سوائے اس کے کہ جیسے کھڑا ہوتا ہے جو سود کھاتا ہے، کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جسے شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو۔ جب سانپ، بچھو، زہریلی دوائیں آدمی کو بیمار کر سکتی ہیں تو اگر شیطان بیمار کر دے تو کیا بعید ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہوتا ہے، اس کے ارادہ سے ہی ہوتا ہے، شفا بھی اسی کے اذن سے ہوتی ہے۔ یعنی حقیقی شفاء الامراض تو وہی ہے جو مخلوق کو شفا بخشتا ہے، باقی شفا کے لیے ذریعہ ہے تو وہ تیری عطا تیرے کرم سے ہی ہے، لہٰذا شافی الناس تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ جو دعا آخر میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، بہت سارے محدثین نے نقل فرمائی ہے اور بہت ہی مجرب ہے، علماء نے اسے بہت سے امراض کے لیے مفید فرمایا ہے، جیسا کہ الفاظ عربی کے ہیں یقول اذهب بالباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، رواہ البخاری، رواہ ابو داؤد۔ کافی ٹائم ہوا، انشاءاللہ باقی بات کل کریں گے، یعنی پرسوں جمعہ کی چھٹی ہوتی ہے 10 کی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔